امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ السلام کچھ بھی کہہ لیں، بڑے متقی امام، یہ وہ امام ہیں جن کو کچھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ان دنوں بنو عباس اور بنو امیہ یہ دونوں کی لڑائی چل رہی تھی، تو اس میں وہ ذرا اہل بیت رسول سے کچھ دیر نظر ہٹی دشمنوں کی، ورنہ وہ تو ہر وقت ان کو قتل کرنے مرنے مارنے پر تلے رہتے تھے سادات کو۔ تو امام جعفر صادق کی ایک عمر بڑھی تو ان کو پھر اپنی فقیہانہ کام کرنے کا موقع ملا، تو یہ فقہ جعفریہ بھی اس لیے کہتے ہیں، ورنہ اور اماموں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ چونکہ ان کا کام زیادہ ہے دیگر اماموں کے مقابلے میں، ان کی زندگی زہر ان کو بھی آخر میں دے دیا گیا۔ امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے پھر زبردست، ان کے شاگردوں میں امام جو ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بھی دیگر لوگ ہیں۔ دور ان کا یہی چل رہا ہے، یہ 132 سے لے کر اور یہ یعنی دوسری صدی ہجری جو ہے۔ امام بخاری تو 150 میں جا کر کے ان کا ہوا ہے، پیدائش تو بعد میں ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے ان سے اکتساب کیا ہے۔ تو امام صاحب کی بڑی خدمات ہیں، امام صاحب نے بڑے مسائل کے اندر اپنی فقہ مرتب کرائی، اپنے شاگرد بنائے، اور یہ اصول کافی جو ہے فقہ کی کتاب جو ہے شیعہ کی، جس کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں۔ جی نہیں، شیعہ کیا ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اتنے مسائل ہیں وہ بیان کے، لیکن ہمارے ہاں افسوس ان کا نام نہیں لیا جاتا مجموع میں اندر، ورنہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ان کے بڑے اقوال لے کر آئے ہیں، امام صاحب کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ تہذیب و تہذیب جو ہے، یہ تو ایسے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں یہ ہمارے ائمہ سے حدیث نہیں لیتے، ان کو کیا پتہ، پڑھتے وڑھتے ہے کوئی نہیں۔ تو یہ تہذیب و تہذیب کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر پورا ہر امام کا ذکر ہے، امام زین العابدین کا، امام جعفر الصادق کا، امام رضا کا، یہ سب کا ہے، امام باقر علیہ السلام کا۔ بلکہ ایک دفعہ کہ میں آپ کو چلو باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے اندر پھر سنا دیں گی۔ ایک دفعہ ایک شیعہ مجلس پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے ہمارے اماموں نے آج تک کسی غیر اپنے سے غیر آدمی کے، یعنی امام نے امام سے پوچھا ہوگا، غیر امام سے اس نے غیر معصوم سے سوال نہیں کیا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، ہمیں دکھا دیں، ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم یہ کرتے، بڑا کھپ شپ ڈالی اس نے۔ اب میں ادھر ہی بیٹھا تھا، میں نے کہا کیا آپ بندے پھرتے ہیں؟ میں نے کہا آئے، ہماری مسلم شریف کے اندر آتا ہے بھی امام باقر جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس گئے، انہوں نے جا کر کہا اسلام لیا، تو امام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی اس وقت نبی نے ہو چکے تھے، تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا محمد۔ ٹھیک ہے، تو میں محمد بن علی بن حسین امام باقر کا جو بچہ ہوں میں وہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا قریب آ جاؤ، تو وہ قریب آئے، تو انہوں نے ان کا یہ سینے کے بٹن ہاتھ لگا کے کھول کے تو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا، تو اس کو سونگا بعد میں، تو کہا میرے نبی کی خوشبو تم سے آتی ہے۔ فرمایا عرصہ ہو گیا تھا رسول پاک کے بچے کی آواز کسی کی سنی ہوئی، تو ٹھنڈا ہاتھ پھیرا ان کے، جو وہ جوان تھے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا برکت کے لیے کہ میرے حضور کا بچہ ہے۔ لوگوں کو کیا پتا، لوگوں نے، صحابہ نے اہل بیت سے بڑا عشق کیا ہے، یہ تو ایسے بکواسیات ہے، آپ کو کیا پتا آپ کے ہاں سے لوگوں نے کیا کیا اس شیعہ سنی کو لڑائیاں لڑا لی، اور کچھ ہم نے ڈال بھی لی، اندر ہاتھ پھیرا ان کے جسم پہ۔ یہ مسلم شریف ہے، صحیح مسلم وہابیوں کی، اور کہا پوچھ بتیجے مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ چچا مجھے بتائیے میرے نانا جی نے کیسے حج کیسے کیا تھا؟ وہ پھر ایک طویل حدیث سناتے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، اس حدیث سے 300 مسئلے امام شافعی نے نکالے حج کے، 300 مسئلوں کا حل نکالا اس حدیث سے۔ یہ کہتے ہیں پوچھا نہیں، پوچھا اب دیکھ لو، چلو تم انکار کر دو حدیث کا، پوچھا ہے، ہم نے تمہیں دکھا دیا کہ پوچھا ہے، تم نے یہ تمہارا کہنا ہے کہ سارا بتایا کہ بتیجے ایسے ہم حج پر گئے، حضور نے ایسے عمرہ کیا، احرام باندھا، پھر ہم وہاں گئے، یہ بڑی ماشاءاللہ وہ ہمارا سرمایہ ہے، اہل بیت سے پیار کا سرمایہ، وہ میرے پیارے امام کا سرمایہ ہے۔ ٹھیک ہے، امام جو زین العابدین ہے ان سے بھی حدیث موجود ہے، امام جعفر الصادق سے بھی حدیث موجود ہے۔ میں نے جو میری بخاری شریف جو ہے اردو والی،
اس کے اوپر جو میں نے حاشیے چڑھائے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سارا بخاری شریف کو اس پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، علی سے روایت، امام جعفر الصادق سے روایت، میں نے نشان لگا چونکہ میں ناقدانہ اور تنقید کی نگاہ سے پڑھتا تھا، اس لیے ہر ایک کا میرے ذہن میں رہتا تھا سوال جواب کا، تو بیٹھیں، تو ہر ایک کا سوال جواب کا ہمارا رہتا تھا۔